خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو سلام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اسے جو ہے جواب میں بہتر، یعنی اس نے جو سلام کیا ہے اس سے بہتر جواب جو ہے اسے دیا جائے۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جو ہے جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے جواب دیا جائے، بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، یا جو ہے وہی لفظ دوہرا دیا جائے، یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جو ہے وعلیکم السلام کہہ دیں، تب بھی جو ہے جواب ہو جائے گا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بہتر جواب دیا جائے، تو ہمیشہ جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سلام کا جب جواب دیا جائے تو بہتر الفاظ میں بہتر لفظ میں جو ہے جواب دینا چاہیے۔ حیشت بہشت کے اندر ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلام کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ سلام کرنا جو ہے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام روئے زمین پر تشریف لائے ہر نبی کی جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے سلام کرنا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں پیغمبر جو گزرے ہیں سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب جو ہے سلام کیا کرتے تھے اور سب سے پہلے جو ہے سلام کیا کرتے تھے۔ اور شرح السنہ کے اندر ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے آقا کی خدمت میں آیا اور السلام علیکم کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ شخص جو ہے بیٹھ گیا، یعنی میرے آقا کی مجلس میں وہ شخص سلام کر کے بیٹھ گیا، میرے آقا نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب آگے جو ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نے 10 نیکیاں پائی، جو ہے یہ 10 نیکی کا حقدار ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے جو ہے سلام کیا اور سلام میں جو ہے کیا کہا السلام علیکم، تو جب اس نے السلام علیکم کہا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے 10 نیکی کا حقدار ہو گیا۔ پھر جو ہے ایک دوسرا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے جو ہے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آقا نے جواب دیا اور وہ شخص بھی جو ہے میرے آقا کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو جب وہ شخص بیٹھ گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے جو ہے 20 نیکی پائی، اس نے 20 نیکی پائی۔ اب ایک تیسرا شخص جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا، اس نے بھی جو ہے
کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کرنے کے بعد وہ بھی جو ہے مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب جب وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جو ہے 30 نیکی پائی۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ ہم جتنا بہتر جواب دیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم جتنے اچھے الفاظ میں لفظ میں سلام کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہم 10 نیکی پائیں گے، اور اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق 20 نیکی پائیں گے، اور اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہم 30 نیکی کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بہتر جواب ہوگا، جتنا بہتر سلام ہوگا، اتنا ہی زیادہ جو ہے ثواب ملے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ریاض الصالحین کے اندر ہے کہ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے امام المرسلین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں سلام کو رواج دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سلام کو رواج دو، یعنی جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ سلام کو رواج دو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سوئے ہوئے ہو، یعنی تہجد کا جو وقت ہے، تہجد کے وقت میں اٹھ کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ اب جو شخص یہ کام کرتا ہے تو اسے انعام کیا ملتا ہے اللہ کی طرف سے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے سلامتی کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا کرنے والا شخص سلامتی کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، جو سلام کو رواج دے گا، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، جو صلہ رحمی کرے گا، جو تہجد کی نماز ادا کرے گا، یعنی جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر وہ نماز ادا کرے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ وہ سلامتی کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے غیر کے ساتھ، جو شخص ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت رکھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو شخص دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب میرے آقا اور آگے ارشاد فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ نہ کرو، یعنی جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اس طریقے سے تم اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ جو ہے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اس طریقے سے تم جو ہے اپنے کام کو انجام نہ دو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے۔ یہودی جو ہے جب وہ سلام کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے، ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے نہ انگلیوں کے اشارے سے
سلام کریں، نہ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کریں، کیونکہ پہلے ہی میرے آقا نے فرما دیا کہ جو ہے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ اختیار کی جائے۔ تو اب ہم اور آپ کس طریقے سے سلام کریں؟ تو ہم اور آپ جو ہے سلام زبان سے الفاظ ادا کر کے سلام کریں، یعنی جو سلام کے لیے لفظ مقرر کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اسے اپناتے ہوئے جو ہے سلام کیا جائے، نہ کہ جو ہے انگلیوں کے اشارے سے، نہ کہ جو ہے ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کیا جائے۔ ہاں، اگر آپ جیسے دور کوئی شخص ہے اسے آپ سلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان سے سلام کے الفاظ کو ادا کریں، زبان سے الفاظ کو ادا کریں اور ہاتھ سے اشارہ کر دیں، یہ طریقہ درست ہے۔ صرف ہاتھ کے اشارے سے یا صرف جو ہے ہتھیلی کے اشارے سے سلام نہ کیا جائے، کیونکہ اس چیز سے میرے آقا نے روکا ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ اختیار کی جائے۔ اب میرے آقا نے تو ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ یہود و نصارہ کی تعلیمات پر نہ عمل کیا جائے، ان کی مشابہت نہ اختیار کی جائے، مگر اب ہم اور آپ فیصل میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، یہ سب الفاظ جو ہے یہود و نصارہ سے آئے ہیں، ہم اسے جو ہے شوق میں فیشن کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسے الفاظ ادا کرنے سے جو ہے آپ کو کوئی نیکی نہیں ملنے والی ہے، بلکہ آپ سلام کے جب الفاظ ادا کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور سلامتی کی دعا بھی ہو جائے گی۔ اور ریاض الصالحین کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ میرے آقا نے بتایا کہ سوار جو ہے یعنی جو شخص سواری کر رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اگر کوئی جا رہا ہے اور کوئی بیٹھا ہوا ہے تو چلنے والا جو ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے۔ یہ میرے آقا نے ایک طریقہ ہم اور آپ کو سکھا دیا، بتا دیا کہ کون کس سے سلام کرے گا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر والوں کے پاس جاؤ، یعنی جب گھر کے اندر آپ داخل ہوں تو انہیں سلام کرو، انہیں سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔ یعنی یہ طریقہ میرے آقا سکھا رہے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر جاؤ تو سلام کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو سلام کی برکت جو ہے تمہیں حاصل ہوگی، تمہارے گھروں کے اندر جو ہے رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب بھی آپ گھر کے اندر داخل ہو سلام کریں، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، آپ سلام کریں، سلام کی برکت جو ہے آپ کے پورے گھر والوں کو حاصل ہوگی۔ اس سنت کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو خلفسار ہے، جو بے برکتی ہے، جو آپس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف جو ہے سلام کی برکت سے ختم ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں کہ جب بھی گھر کے اندر ہم داخل ہو سلام کریں، بلند آواز سے سلام کریں، اور اگر کوئی سامنے ہو تب بھی سلام کریں، اور اگر کوئی سامنے نہ ہو تب بھی سلام جو ہے کر کے گھر کے اندر داخل ہو، تو اس کی برکت جو ہے ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سلام کرنا جو ہے سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ در مختار کے اندر ہے کہ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے،
سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا وجہ دیر کی، یعنی کوئی شرعی جو ہے شرعی عذر نہیں بن رہا ہے، بلا وجہ جو ہے اگر کوئی دیر کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، تو گناہگار ہوگا، اور یہ گناہ جو ہے جواب دینے سے ختم نہ ہوگا، اور اگر آپ بعد میں جواب دے دیتے ہیں تب بھی یہ گناہ جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ کب تک نہیں ختم ہوگا؟ جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے تب تک جو ہے یہ گناہ نہیں ختم ہوگا۔ اور فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ کوئی شخص جو ہے مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد جو ہے، یعنی جو پہلے سے مسجد کے اندر لوگ حاضر تھے، موجود تھے، اور وہ تلاوت قرآن اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہے، تو سلام نہ کیا جائے، ان لوگوں کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے شریعت کا یہ قانون ہے کہ انہیں جو ہے سلام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سلام کا وقت نہیں ہے۔ اور جب لوگ جو ہے کھانا کھا رہے ہو اس وقت جو ہے کوئی آیا تو سلام نہ کرے، یعنی جب لوگ کھانا کھا رہے ہوں اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے۔ درس و تدریس، یعنی جہاں پر علم دین پڑھایا جا رہا ہو، درس و تدریس ہو رہی ہو، علمی گفتگو ہو رہی ہو، یا اذان ہو رہی ہو، اقامت ہو رہی ہو، خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، اور خطبہ عیدین کے وقت جو ہے سلام نہ کیا جائے، ان سب وقتوں میں جو ہے سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح جب وعظ و نصیحت ہو رہی ہو، یعنی کوئی عالم دین جو ہے بیان کر رہا ہو اور آپ اس مجلس میں پہنچتے ہیں تو اس مجلس میں جو ہے آپ سلام نہ کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ جو ہے آپ کو جہاں پر جگہ مل جائے آپ بیٹھ جائیں اور بیان کو سنیں، کیونکہ یہ وقت بھی جو ہے سلام کرنے کا نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ان اچھے کاموں کے وقت جو ہے شریعت نے سلام کرنے سے منع کیا ہے، تو اب اگر کوئی شخص جو ہے غلط کام کر رہا ہو، مثلا جوا کھیل رہا ہو یا اور کوئی غلط کام کر رہا ہو، تو اس وقت بھی ہرگز جو ہے سلام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سلام کرنے کا جو ہے قانون بتایا گیا ہے شریعت کے اندر کہ کن کو جو ہے سلام کیا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب بھی کوئی شخص جو ہے سلام کرے اسے ہمیشہ جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہتر الفاظ میں جو ہے اسے جواب دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق